دیکھ لیں. دیکھیے ایک تو میں اس کے بڑا خلاف ہوں کہ یہ بانی چیئرمین، بانی پی ٹی آئی چیئرمین، بھائی کیوں؟ عمران خان کہو یار، جانی چیئرمین کہیں. ہاں جانی کہہ لیں، دل دا جانی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. یہ لیکن کیوں بھائی بانی چیئرمین؟ کیا کیوں؟ فار واٹ؟ اور کیوں نہیں تصویر چل سکتی؟ ہاں اس کے میں اس وقت بھی خلاف تھا کہ جب سزا یافتہ مجرم کو تقریریں نہیں کرنی چاہیے، جس طرح وہ ایک سپریم کورٹ کی کانفرنس میں نواز شریف صاحب نے وہاں سے تقریر فرمائی تھی. آج میں اس کے خلاف ہوں، آج عمران خان صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اس میں وہ تھے سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد پٹیشنر مدعی اس کیس میں اگر وہ اپنے دلائل دینا چاہتے وہ سپریم کورٹ کو دینا چاہیے تھا. اور سپریم کورٹ جس طرح لائیو سماعت فائز قاضی صاحب کروا دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح روکتے ہیں، کسی چیز پہ پردہ ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب کے حوالے سے کیس بلڈ کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر اس طرح تو خان صاحب کی بھی جو میڈیا کوریج ہوتی ہے، یا جب وہ جرنلسٹ جاتے ہیں اڈیالہ میں مختلف کیسز کے حوالے سے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ بولتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، خیر وہ تو پرنٹ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے مجرم، ایک تھا مفرور اشتہاری. وہی جو کاشف صاحب جس طرح جو وہ مفرور اور اشتہاری لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو عدالتیں بلا رہی تھی، ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نظام کی تضییق کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے، اب آپ وہاں بیٹھ کر اس نظام پر ہنس رہے ہوں گے. اور بار بار بلا رہے تھے، وہ نہیں آ رہے تھے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب وہ آ نہیں رہے عدالتوں کے کہنے پہ، ایک ہمارے کچھ صحافیوں نے وہ ایک درخواست بھی دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے سرنڈر کریں. عمران خان تو گرفتار ہے نا، اریسٹ ہے، جیل میں ہے، سرنڈر کیے ہوئے. تو ان کا تھا کہ پہلے سرنڈر کریں، اپنا اشتہاری پن ختم کریں، اس ملک میں آئیں اور پھر کریں. اور پھر ایک ڈسٹنکشن کر لیں، بہت سے لوگ سیاستدان پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو مفرور قرار دے کے کنوکشن بھی کر دی گئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے واپس آئیں پھر بات کریں. یہ دیکھیں یہ بڑی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے کہ کس وقت کون کیا کرے. تو اس وجہ سے جو بھی کرنا ہے ایک اصول طے کر لیں، اور اصول یہ نہ ہو کہ جی آپ کی حکومت، دیکھیں اگر آپ نے حکومت پیمبرا بیٹھ جائے، سپریم کورٹ طے کر دے. ابھی سپریم کورٹ کے سامنے کیس تو انہوں نے تو طے کر دیا، انہوں نے پریسیڈنٹ بنا دیا کہ اگر ایک شخص مجرم ہے تو وہ لائیو نہیں دکھایا جائے گا. وہ تو کر دیا نا پریسیڈنٹ، آج سیٹ ہو گیا. نہیں، جب مجرم عدالت جاتا ہے اس کو لائیو نہیں دکھاتے کیا؟ نہیں، اب نہیں دکھائیں گے، بولتے ہوئے نہیں دکھایا جائے گا. اب تو بولتے ہوئے نہیں دکھایا جائے گا، اور تصویر بھی نہیں دکھائی جائے گی. تصویر تو آگے، تصویر تو پہلے بھی آتی ہے. اس دفعہ تصویر میں اب ہوا کیا؟ ایک تصویر آگے اور سارا کچھ پیچھے. مجھے بات بتائیں نا، تصویر کیا ویسے کانوکٹس کی نہیں آتی ہے؟ اس تصویر میں ایسا کیا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی؟ نہیں، وہ اس میں یہ تھا کہ جی وین اینی سارٹ آف کیمرا یا فون واز ناٹ الاؤڈ ان دی کورٹ روم. بھائی جب اندر سے آپ لائیو ٹرانسمیشنز کروا رہے ہیں. نہیں، اس مرتبہ نہیں تھی، اس مرتبہ نہیں تھی نا، یہی تو کہہ رہا ہوں. غریدہ، یہ تصویر کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں. تصویریں ماضی میں بھی آئی ہیں، وہ حسین نواز کی غالباً آئی تھی جی آئی ٹی میں، حسین نواز کی آئی تھی نا. تو تصویریں تو ماضی میں بھی ہوتی رہی. اس مرتبہ پوری تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تصویر کس طرح، کہاں سے آئی، یہ تصویر کس نے نکالی. پبلک فورم، یہ تو پبلک فورم ہے. دس واز پبلک فورم. ہاں جی غریدہ. منصور خان صاحب، میں کمنٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں لائیو سٹریمنگ جو ہے، ایک تو 2 رکنی ججز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جسٹس میاں محمد مظہر کے حوالے سے، اور اس میں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر یونٹ جج. لیکن وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. لائیو سٹریم کون سے مقدمات ہوں گے؟ صرف جو 184(3) کے تحت ہیں. یہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے، یہ پرائمرلی بیسیکلی 184(3) کا کیس نہیں ہے. دسمبر 2013 تھا آئی تھنک، جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا اسی کورٹ روم نمبر 1 میں ان کے اعزاز میں جو ہے ایک الوداعی جو ریفرنس ہوتا ہے ججز کا فل کورٹ کا، وہ ہو رہا تھا وہاں پر. وہاں سے ایک تصویر ویڈیو لیک ہو گئی تھی جو تمام چینلز نے چلائی تھی، اور جسٹس تصدق جیلانی بن رہے تھے نئے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بعد. تو انہوں نے لائن حاضر کر لیا تھا. توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پوری اس پہ انویسٹیگیشن کروا لی، سب کو لائن حاضر کر لیا. تو یہ عدالت کا ڈیکرم ہوتا ہے. یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو یا سول ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کسی مقدمے کو لائیو سٹریم کرنے کا کہے یا نہ کہے. ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک مقدمہ کروا لیا تو آپ نے دوسرا بھی لازماً ہی کروانا. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے دن لائیو سٹریم کی تھی، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ بڑا تباہکن کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کو نہیں کرنی مقدمات کی لائیو سٹریمنگ. تو اب تو پی ٹی آئی خود ایسا چچوندر لے کے ایک پرابلم ہے نا کے حوالے سے. غریدہ، ایک پرابلم یہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں پن پوائنٹ ہو رہی تھی کہ پچھلی تاریخ میں اور اس تاریخ میں جس چیز کا فرق ہے وہ ہے عمران خان صاحب. کہ عمران خان صاحب آج اس تاریخ کے اندر شامل. آپ اگر ایسا ہی پرابلم تھی آپ پچھلی دفعہ بھی نہ دکھاتے، لائیو کوریج اس وقت ہوئی. تو اس مرتبہ بیسکلی تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ کیونکہ عمران خان صاحب آ رہے تھے تو اس وجہ سے آج لائیو کوریج نہیں ہوئی.
یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو ہے، ان کی مرضی ہے، آپ ان کو سوال کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ ان سے سوال کریں، لیکن یہ ہم اس سے پہلے کیوں نہیں سوال کرتے رہے؟ نہیں لیکن یہ پہلے بھی عدالتیں چلتی رہی ہیں نا، نہیں یہ یوٹیوب چلتی رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، یوٹیوب تو پیمرا کے انڈر نہیں آتا نا، یہ پیمرا کے انڈر نہیں آتا یوٹیوب. کیا چیز؟ یوٹیوب جو ہے آپ سپریم کورٹ کی جو لنک آ رہا ہے جو لائیو کوریج وہ تو یوٹیوب پہ آ رہی ہے، تو یوٹیوب کو پیمرا کے انڈر نہیں آتا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا یہ ڈسکریشن ہے، یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے، ان کا ڈسکریشن ہے بائی رول، یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی مقدمے کی یوٹیوب پہ کرتے ہیں لائیو اسٹریمنگ کہ نہیں کرتے، کسی کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اس پہ سوال کرنا ہے تو چیف جسٹس سے بے شک سوال کر سکتا ہے پاکستان کے کوئی بھی شہری، کوئی اپلیکیشن لے کے بھی جا سکتا ہے. تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپوز کر چکی ہے نا، بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں کہ لائیو اسٹریمنگ غلط ہے، لائیو اسٹریمنگ مقدمات کی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کا چھچھندر بن گیا ہے گلے کا، آپ ڈالیں گے اگر درخواست کہ جی لائیو اسٹریمنگ کروائیں تو آپ کا اپنے بیانیے آپ کو ہانٹ کریں گے، آپ کے ماضی کے بیانات آپ کو ہانٹ کریں گے. یہی تو مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کنفیوژن، کوئی ایک سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دے ہیو اے جیلی اسٹیٹ، ان کا کوئی جیلی سٹینس، کوئی سٹینس نہیں ہے، دے جسٹ ہیو اے جیلی سٹینس، لڑتے رہتے ہیں. اچھا کاشف صاحب، ایک تو وہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی دکھائیں نہ دکھائیں، کون اس کو کہہ سکتا ہے. اور پی ٹی آئی انہوں نے کہا جی غریدہ صاحب نے کہ انہوں نے پہلے پوزیشن لی ہوئی ہے، اب مورل سٹینڈنگ نہیں رہتی اس کے بعد آپ کس طرح کہیں گے؟ پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ تو ایک پروسیڈنگ ہوئی جو پچھلی دفعہ لائیو دکھائی گئی، اس دفعہ لائیو نہیں دکھائی جا رہی. سوال تو یہ ہے کہ اس دفعہ کیوں لائیو نہیں دکھائی؟ یہ پہلی پروسیڈنگ ہے شاید جس میں کل شاید میجورٹی پروگرامز یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کیا یہ لائیو چلے گی، کیا عمران خان کی تقریر لائیو چلے گی. اور کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ ایک بڑی نئی سچویشن ہے جو بن رہی ہے. اس سے پہلے شاید ایسا نہیں ہوا کہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہو سپریم کورٹ کی اور کوئی عمران خان جیسا بندہ یا نواز شریف یا کوئی اور پیش بھی ہو رہا ہو وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ بحث چل رہی ہے. ٹھیک، اور استحقاق چیف جسٹس کا بالکل ہے، لیکن کوئی تو لاجک بھی دینی پڑے گی نا کہ پچھلی کیوں کی، اس دفعہ کیوں نہیں کی. جیسے میں نے کہا عمران خان کا وزن اٹھانا شاید مشکل کام ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک تصویر پہ اتنا شور پڑ گیا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، اور کیا تصویر پہلی دفعہ باہر آئی ہے؟ تصویریں باہر آتی رہی ہیں، نہ صرف تصویریں باہر آتی رہی ہیں، آپ تو لائیو پروسیڈنگز دکھا رہے ہیں. تو ایک تصویر سے اب کیا ہوا، وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اچھا بات یہ سیاسی مسائل ہے، چیف جسٹس کو نہیں پسند. اگر اس میں جی کچھ کہہ رہی ہیں غریدہ؟ نہیں کاشف صاحب، معذرت کے ساتھ وہ تصویریں یا جو بھی چیزیں سامنے آئیں، میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا 2013 کا کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا ایک الوداعی ہو رہا تھا ریفرنس، اس وقت تصویر ویڈیو باہر آئی تو سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لے لیا تھا، کاروائی اس پہ شروع ہو گئی تھی. جو لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے وہ اگر سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے تو ہو سکتی ہے. استحقاق ہے، کلی استحقاق ہے. کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، کوئی شہری، کاشف صاحب چیلنج کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور چیلنج کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے اس کو. لیکن یہ استحقاق ہے بائی رول، بائی قانون، یہ پاکستان میں استحقاق ہے. سپریم کورٹ کے رولز الاؤ کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ ان کی مرضی ہے، لیکن چیف جسٹس نے اس کو بھی انڈر چیک رکھا، اس کو بھی ایک کمیٹی بنا دی 2 ججز کی، جو میں نے پہلے بھی گزارش کی. لیکن وہ صرف ایک سوال یہاں پہ بے شک استحقاق ہے، بے شک استحقاق ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن سوال یہ کہ کیا اس استحقاق کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اصل سوال تو پھر یہ ہے نا.